ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وذالک وحرم ذالک علی المؤمنین۔ یہاں اللہ رب العزت نے فطرت کو بیان کیا کہ زانی مرد وہ کسی زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت کسی زانی مرد یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرے گی، کیونکہ خبیث چیز خباثت کو پسند کرتی ہے اور طیب و طاہر پاک چیز پاکیزگی کو پسند کرتی ہے۔ یہ فطرت میں ہے۔ جیسے مدھو مکھی ہے، پاکیزہ ہے، تو وہ پھولوں کو پسند کرتی ہے، ان کا رس کشید کرتی ہے۔ وہ خنزیر ناپاک ہے تو وہ غلاظت کو پسند کرتا ہے۔ تو جو جیسا ہوتا ہے ویسی چیزوں کو پسند کرتا ہے، یہ فطرت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے آگے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے، یعنی کوئی ایمان والا نیک آدمی کسی زانیہ سے نکاح کرے یا مشرکہ سے نکاح کرے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایمان والی پاکیزہ عورت کسی زانی مرد یا کسی مشرک سے نکاح کرے، یہ حرام ہے۔ اب یہ رہا کہ بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں عورت نے یا مرد نے زنا کیا ہے، اور پھر بھی اس سے وہ نکاح کرے تو اسلام اس کو جائز کہتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے کلام میں تو صراحتاً اس کی حرمت ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو فرماتے اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ یہ ہر ایک کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ خاص طور پر چند مخصوص لوگوں کے بارے میں اس کا نزول ہوا ہے، اور وہ مخصوص لوگ چند فقراء مہاجرین صحابہ تھے جن کے پاس گزر اوقات کے لیے ضروری اشیاء بھی نہیں تھی، اور مسلم آزاد عورتوں کے نفقہ کی وہ استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو اس وقت مشرکوں کی جو فاحشہ عورتیں تھیں، جو مالدار تھیں، جو اپنا مال اپنے شوہروں پر خرچ کر سکتی تھیں، تو وہ ان صحابہ کی طرف مائل تھیں بربنائے شہوت نفسانی۔ تو انہوں نے چاہا کہ ان سے نکاح کر لیں، حالانکہ وہ شرک میں بھی تھیں اور زنا وغیرہ میں بھی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ فطرت والی کی طرف جاتی ہے، تمہارے اندر ایمان ہے، نیکوکاری ہے، تو تمہاری فطرت اس کو گوارا ہی نہیں کرے گی تم کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ چیز حرام کر دی ہے۔ تو پھر وہ اس سے باز آ گئے، انہوں نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ تو ان حضرات کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی خاص طور پر، باقی جو ہے کوئی اس کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ انسان پاکیزگی والا ہے تو پاکیزہ نکاح کرے، اور خواصت والوں کو خبیث چیزیں پسند آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج اگر کوئی زانیہ سے نکاح کر لے یا زانی سے نکاح کر لے کوئی عورت تو نکاح ہو جائے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر عورت زنا سے حاملہ ہو گئی ہے تو اگر اسی سے نکاح کرایا جائے اس کا جس کا وہ حمل ہے، تو نکاح بھی صحیح ہو جائے گا اور وہ وطی بھی کر سکتا ہے، ہم مستری بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جس کے زنا سے وہ حاملہ ہے اس کے علاوہ کسی اور سے اس کا نکاح کرایا گیا تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن بچہ پیدا ہونے تک اس کا شوہر اس سے ہم مستری نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو زنا کا تو حکم یہ ہے، لیکن مشرک مرد یا مشرکہ عورت سے ایمان والے مرد عورت کا نکاح یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حرمت جیسے پہلی تھی ان لوگوں کے حق میں تھی
ویسے ہی حرمت آج سب کے حق میں ہے، کہ اس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر جو ہے کیا ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہوگی جو میں نے ابھی کی، ایک جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حکم عام طور پر سب کے لیے نازل ہوا تھا، کہ نہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جائز تھا، نہ زانیہ سے نکاح کرنا جائز تھا، چاہے زانیہ ایمان والی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح نہ مشرک سے نکاح جائز تھا، نہ زانی سے نکاح جائز ہو، اگرچہ زانی جو ہے وہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو۔ سب کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ کوئی خاص مخصوص جماعت اس کے نزول کا سبب ہو ایسا نہیں تھا۔ جب سب کے لیے اس کا نزول مانیں گے تو اب رہا یہ کہ آج پھر زانی سے یا زانیہ سے نکاح کرنا جائز کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ حکم نازل ہوا تھا، پھر منسوخ ہو گیا تھا اللہ رب العزت کی اس ارشاد سے، جس میں فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں جو باندیاں ہیں ان سے نکاح کرو۔ اور باندیاں جو ہے وہ زنا وغیرہ سے محفوظ نہیں ہوتی تھی، اکثر نہیں تو بہت ساری باندیاں زنا میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ جب ان سے عام طور پر مطلقاً نکاح کی اجازت دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باندی سے زنا ہوا ہو تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے نزول سے پچھلی آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو گیا، لہذا اب جب وہ منسوخ ہو گیا تو اب اس کے حکم کا دائرہ یہاں تک وسیع نہیں ہوگا۔ الزانی لا ينکح یتزوج الا زانیۃ، زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ وزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ سے نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک۔ اے المناسب لکل منہما، یعنی وہ کرے گا جو ان میں سے ہر ایک کے مناسب ہو۔ المناسب لکل منہما ما ذکر، ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ مناسب ہے جو معقول میں ذکر کیا گیا۔ وحرم ذالک اے نکاح الزوانی علی المؤمنین الاخیار، اور یہ یعنی زانیاؤں سے نکاح کرنا نیکوکار ایمان والوں پر حرام کیا گیا ہے۔ نزل ذالک لما حم فقراء المہاجرین، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب فقراء مہاجرین نے ارادہ کیا ان یتزوجوا بقایا المشرکین، کہ وہ نکاح کر لیں مشرکوں کی بے حیا عورتوں سے۔ وَهُنَّ مُؤْسِرَاتٌ، اس حال میں کہ وہ مالدار تھیں، لِيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ، تاکہ وہ ان صحابہ پر خرچ کریں۔ فَقِيلَ التَّحْرِيمُ خَاصٌ بِهِمْ، تو کہا گیا کہ یہ تحریم انہی کے ساتھ خاص تھی۔ وَقِيلَ عَامٌ، کہا گیا کہ یہ عام تھی۔ وَنُسِخَ بِقَوْلِهِ، اور منسوخ کر دی گئی اللہ تعالیٰ کے فرمان وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ سے۔ یہاں تک یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ اب یہاں سے تہمت کا بیان آتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانے والے کو کیا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ویسا نہیں کر پایا تو اس پر کیا سزا ہوگی۔ تو اس سلسلے میں بتا دوں خلاصے کے طور پر کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان پر زنا کی تہمت لگائی تو اس تہمت لگانے والے پر لازم ہے کہ وہ 4 عینی گواہ لے کر آئے، 4 ایسے گواہ لے کر آئے جنہوں نے اس مرد اور عورت کو ایسے حالت میں دیکھا ہو جیسے سرمے دانی کے اندر صلاحی ہوتی ہے نا، یعنی دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے میں داخل ہوں، اس حالت میں دیکھا ہو، اور چاروں گواہ عادل، متقی، پرہیزگار، باشرع، صوم و صلات کے پابند ہوں، اور چاروں بیک الفاظ کہیں کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے زنا کیا ہے، ایسے گواہ لے کر آئے۔ اگر وہ ایسے گواہ لے آتا ہے تو ان کا زنا ثابت ہو جائے گا اور وہ اپنی سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور اگر یہ 4 گواہوں کے ذریعے ثابت نہیں کر پاتا ہے اور نہ ہی وہ جو قصور بار ہیں وہ اقرار کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں خود اس تہمت لگانے والے پر حد قذف لگے گی جو کہ 80 کوڑے ہیں، اور یہ انسان فاسق اور فاجر ٹھہرایا جائے گا،
ہے نا، اور اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کبھی بھی اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر یہ کسی معاملے میں گواہی دے تو اس کی گواہی سے وہ معاملہ ثابت نہیں ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نے اگر واقعے کا مشاہدہ کیا ہے کسی تو تحمل شہادت ہو جائے، جیسے کہ محدود فی القذف کی گواہی باب نکاح میں اس کا گواہ ہونا صحیح ہے، تو وہاں گواہ ہونے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مگر اگر جھگڑے کے وقت یہ اس نکاح کو ثابت کرنے کے لیے گواہی دے تو اس کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے رد کر دی گئی، قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا یہ کہ یہ جو کہا کہ چار گواہ ایسے لے کر آئے جنہوں نے اس حالت میں دیکھا ہو جیسے سرمے دانی کے اندر صلاحی ہوتی ہے، تب ان کی گواہی سے زنا ثابت ہوگا۔ یہ تو بہت مشکل ہے نا، کیونکہ عموماً ایسی چیزیں لوگ چھپ کر کرتے ہیں جس پر کوئی مطلع نہ ہو سکے، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو چار آدمی کو لے کر نہیں آتا اپنے ساتھ کہ گواہ بنائے، اور اگر چار آدمی ہو بھی تو سب کا عادل متقی پرہیزگار ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر سب ایسے ہیں ہی تو اس کا بالکل اس حالت میں دیکھنا ضروری نہیں ہے، مثلا وہ ایک دوسرے پر لیٹے ہیں، ان کی شرمگاہیں دکھ نہیں رہی ہیں، تو یہ بہت مشکل ہے اس طرح کی شہادت دے پانا، یا شہادت اس طرح کی شہادت کا تقاضا پورا کر پانا۔ تو پھر یہ رکھی کیوں گئی ہے؟ اور کیا اس کبھی آج تک اس طرح کی شہادت سے کسی کا زنا ثابت ہوا ہے؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آج تک شہادت کے ذریعے کسی کا زنا ثابت نہیں ہوا ہے۔ عہد رسالت میں دو لوگ تھے، ان کا زنا ثابت ہوا، مگر ان صحابی اور صحابیہ نے خود ہی اقرار کیا تھا، جن میں ایک حضرت معاذ اسلمی تھے اور ایک صحابیہ تھی، انہوں نے خود اقرار کیا تھا، اور ان کے اقرار کی بنیاد پر ان کو سزائے حد زنا دی گئی تھی۔ لیکن آج تک کسی کا اس گواہی کے ذریعے زنا ثابت نہیں ہوا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ جب اتنا مشکل ہے تو یہ رکھا کیوں گیا طریقہ؟ تو یہ طریقہ اس کو اتنا مشکل بنا کر اس لیے رکھا گیا کہ اگر اس کو آسان کر کے رکھا جاتا تو کوئی بھی عورت کسی بھی مرد پر زنا کی تہمت لگا دیتی، یا کوئی بھی مرد اپنے دشمنی نکالنے کے لیے کسی پر بھی کسی عورت کے ساتھ زنا کی تہمت لگا دیتا، اور چونکہ اس کی سزا بہت ہے، 100 کوڑے برداشت کر لینا بھی بہت بڑی بات ہے، کچھ لوگ کا تو اسی میں دم نکل جائے گا، اور شادی شدہ ہے تو پھر تو اس کو ہلاک ہونا ہی ہے، تو ہلاکت جان اس کی سزا ہے۔ تو اس لیے اس کا معاملہ سخت رکھا گیا تاکہ کوئی کسی کو ہلاک نہ کروا سکے، ورنہ لوگ زنا کا بہانہ لے کر تہمت ایک دوسرے پر لگاتے اور جانیں تلف ہوتی اور اپنی دشمنیاں اس طرح سے نکالتے، ہے نا۔ تو اب اتنا سخت رکھا گیا گواہی کا طریقہ کہ اس طرح کی گواہی لے کر آؤ، اور گواہی اگر نہ لا سکو تو پھر اسے چھوڑا نہیں گیا، بلکہ اب کہا سزا تجھے ملے گی، 80 کوڑے پھر اس کے لگیں گے۔ یہ حکمت ہے اس میں۔ والذین یرمون المحصنات اے العفیفات بالزنا، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں محسنات پر یعنی پاک دامنوں پر، بالزنا زنا کی، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء علی زناہن، پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ ان کے زنا پر، برؤیتہم، ایسے کہ جنہوں نے دیکھا ہو، فجلدوہم، تو ان کو کوڑے لگاؤ، 80 جلدہ، 80 کوڑے، فجلدوہم اے کل واحد منہم، تو ان میں سے ہر ایک کے 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادتا فی شیء ابدا، اور کسی بھی چیز میں کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں، لاتیانہم کبیرہ، کیونکہ انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا عَمَلَهُمْ، اور اپنے عمل کو صحیح کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، غفور لہم قذفہم، تو بے شک اللہ ان کے لیے ان کی توبت کو معاف کرنے والا ہے، رحیم بہم، اور ان پر رحم فرمانے والا ہے، بِإِلْحَامِهِمْ التوبہ، ان کو توبہ کی الہام اور توفیق دے کر۔
فبہا ینتہی فسقہم، تو اب اس توبہ سے ان کا جو فسق تھا وہ ختم ہو گیا، وتقبل شہادتہم، اور ان کی شہادت اب قبول کی جائے گی، وقیل لا تقبل، اور کہا گیا کہ شہادت اب بھی قبول نہیں کی جائے گی، رجوعا بالاستثناء الجملہ، استثناء کا تعلق پورے جملہ اخیرہ سے مانتے ہوئے۔ مطلب کیا ہوا اس میں؟ دیکھو یہ فرمایا نا کہ اگر وہ چار گواہوں سے ان کا زنا ثابت نہ کر سکے تو ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے لگاؤ، یعنی جس نے تہمت لگائی ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ پھر آگے جا کر دو چیزیں بیان کی، ایک تو یہ کہ کسی بھی چیز میں کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور دوسری یہ کہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ پھر آگے جا کے استثناء کیا کہ سوائے ان کے جو جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنا عمل صحیح کر لیا تو اللہ انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس استثناء کا تعلق کس سے ہے؟ الا الذین تابوا، اس استثناء کا تعلق کس سے ہے؟ آئے یہ دونوں چیزیں، یعنی ان کی شہادت کو قبول نہ کرنا اور ان کا فاسق ہونا، اس پورے مجموعہ سے استثناء ہے؟ اگر اس پورے مجموعہ سے استثناء مانے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنا عمل صحیح کر لیا تو اب ان کی گواہی بھی قبول کر لی جائے گی اور ان کا فسق بھی ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ جیسے کہ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ اگر محدود فی القذف جس پر حد لگ گئی پھر وہ توبہ کر لے تو اب اس کی گواہی دے کسی معاملے میں تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور وہ فاسق بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ جو استثناء ہے اس کا تعلق صرف آخر والے جملے سے ہے، لا تقبل لہم شہادتاً ابدا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی لوگ فاسق ہیں، تو ان پر فسق کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ توبہ نہ کریں، اصلاح حال نہ کریں۔ لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اپنا حال صحیح کر لیا تو اب وہ فاسق نہیں رہے، ان کا فسق ختم ہو گیا۔ بس اتنا مطلب ہوا آیت کا، ہے نا؟ یہ مطلب آیت کا نہیں ہے کہ اب ان کی گواہی بھی قبول کر لی جائے، کیونکہ اس استثناء کا تعلق اس جملے سے ہے ہی نہیں۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ توبہ سے اس کا فسق تو ختم ہو جائے گا، مگر گواہی اب بھی اس کی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ابداً کا لفظ تھا نا، کبھی بھی قبول مت کرو، چاہے توبہ کر لے یا توبہ نہ کرے، گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، اور ان کی شہادت قبول کی جائے گی، وَقِيلَ لَا تُقْبَلْ، اور کہا گیا کہ شہادت قبول نہیں ہوگی، رجوعاً بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة، جملہ اخیرہ کی طرف استثناء کو راجع مانتے ہوئے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اب یہ تو ہو گیا زنا کی تہمت کا معاملہ۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے جس کو لعان کہا جاتا ہے۔ لعان کی حقیقت یہ ہے کہ شوہر نے اپنی عورت پر زنا کی تہمت لگائی کہ میری عورت نے زنا کیا ہے، یا اپنے بچے کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بچہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے، تو گویا یہ بھی زنا کی تہمت لگانا ہے۔ تو جو الفاظ ہیں لعان کے جس سے لعان ثابت ہوتا ہے، اگر وہ الفاظ مرد نے بولے اپنی عورت کے لیے جن سے زنا کی تہمت نکلتی ہے تو پھر شریعت لعان کا حکم دے گی۔ سب سے پہلے تو وہی ہے کہ اگر شوہر نے تہمت لگائی ہے عورت پر زنا کی تو شوہر 4 گواہ پیش کرے۔ اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اب مرد پر حد قذف نہیں لگائی جائے گی، اس کے آدمی پر 80 کوڑے جو حد قذف ہے وہ نہیں مارے جائیں گے، بلکہ اب لیان کریں گے میاں اور بیوی۔ لیان کہاں کریں گے؟ گھر پہ نہیں، قاضی کے سامنے جا کر لیان کریں گے۔ لیان کا مطلب ایک دوسرے پر لان تان کریں گے۔ سب سے پہلے مرد کہے گا، 4 مرتبہ گواہی دے گا مرد، اس طرح سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے فلاں شخص سے زنا کیا ہے، 4 بار گواہی دے۔ 4 بار گواہی دینے کے بعد کہے کہ اگر میں اپنی اس بات میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھ پر لعنت کرے، یہ ہے۔
جب اس کی شہادتیں پوری ہو جائیں گی پھر عورت سے شہادت لی جائے گی، وہ بھی 4 بار اسی طرح شہادت دے کہ اس نے، میں گواہی دیتی ہوں اس بات میں کہ اس نے مجھ پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے، 4 بار گواہی دے عورت۔ پھر 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر یہ اپنی اس بات میں سچا ہو تو اللہ مجھ پر غضب فرمائے۔ جب دونوں لعان کر لیں گے، ہے نا، دونوں جب لعان کر لیں گے تو قاضی ان میں تفریق کرائے گا، اور یہی تفریق ان کے درمیان طلاق بائن بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کیا نکلا کہ اگر مرد نے اپنی عورت پر زنا کی تہمت لگائی تو پہلے اس پر ضروری ہے کہ 4 گواہ پیش کرے، 4 گواہ نہیں پیش کر پایا اور اپنے الزام پر ڈٹا ہوا ہے یہ، تو وہ لعان کرایا جائے گا، یعنی قاضی کی بارگاہ میں آ کر یہ دونوں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ پہلے آدمی 4 مرتبہ گواہی دے اس بات کی کہ عورت نے زنا کیا ہے، یہ کہے کہ میں نے جو اپنی عورت پر زنا کی تہمت لگائی ہے میں اس میں سچا ہوں، 4 بار گواہی دے اس کی۔ 5ویں بار کہے کہ اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھ پر لعنت فرمائے۔ اس کی گواہی پوری ہونے کے بعد 5 مرتبہ عورت کہے گی، 4 مرتبہ گواہی دے کہ اس نے جو مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے، میں گواہی دیتی ہوں، 4 بار دے دے۔ 5ویں بار کہے کہ اگر یہ اپنے اس میں سچا ہو تو اللہ مجھ پر غضب فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ لعان ہوا۔ لعان کی بہت ساری شرطیں ہیں جس کی تفصیل آپ باہر شریعت یا قانون شریعت وغیرہ میں جا کر پڑھ لینا۔ والذین یرمون ازواجہم بالزنا، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں اپنی عورتوں کو زنا کی، ولم یکن لہم شہداء علیہ، اور ان کے لیے اس پر گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کو، وقع ذلک لجماعت من الصحابہ، یہ بات صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ ہوئی، یعنی کچھ صحابہ کرام نے اپنی عورتوں کے حوالے سے یہ بات کہی تھی لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اپنی ذات کے علاوہ، تب اللہ پاک نے آیت لعان نازل فرمائی کہ اس کے حل کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی کے پاس لعان کروایا جائے اور لعان کے ذریعے ان کے معاملے کو حل کیا جائے۔ وقع ذالک لجماعت من الصحابہ، تو یہ بات صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ ہوئی۔ فشہادت احدہم مبتدأ، اربع شہادات نصب علی المصدر باللہ انہ لمن الصادقین فیما رما بہ زوجتہ من الزنا۔ فشہادت احدہم، تو ان میں سے کسی ایک کی گواہی، اربع شہادات، 4 گواہیاں ہیں، یعنی اب اس کا طریقے کی تفصیل چل رہی ہے، فا جو ہے تفصیلیہ ہے، فشہادت احدہم اربع شہادات، تو ان میں سے ایک کی گواہی وہ 4 گواہیاں ہیں۔ کہتے ہیں فشہادت احدہم یہ مبتدا ہے، اربع شہادات یہ خبر ہے، اور شہادات یہ منصوب ہے مصدریت کی بنیاد پر، ہے نا، کیونکہ شہادت مصدر ہے نا۔ تو ان میں سے ایک کی گواہی وہ 4 گواہیاں ہیں، شہادات منصوب ہے مصدر کی بنیاد پر۔ کس طرح کی گواہی؟ باللہ، اللہ کی، اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دے کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچوں میں سے ہے، فیما اس میں جو اس نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں یہ ہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ وہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، فی ذالک، اس بات میں۔ وخبر المبتدا یدفع عنہ حد القذف، اور مبتدا کی خبر یہ ہے کہ یدفع عنہ حد القذف، کہ اس سے حد قذف دفع کر دی جائے گی۔ مفسر علیہ الرحمٰن نے جو ترکیب بتائی ہے، اس ترکیب کے لحاظ سے فشہادت احدہم اربع شہادات یہ پورا مبتدا ہے آگے تک مل کر متعلقات سے اپنے، اور اس کی خبر محذوف ہے، یدفع عنہ حد القذف، تو مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ایک کی گواہی 4 گواہیاں ہیں اس طرح سے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے حد قذف کو دفع کر دیا جائے گا۔ اس ترکیب پر یہ پورا جملہ ہوگا۔ اور جو میں نے پہلے بتائی کہ محذوف اگر نہ مانے تو فشہادت احدہم یہ مبتدا بنے گا،
اربع شہادات یہ خبر بن جائے گی کہ ان میں سے ایک کی گواہی وہ 4 گواہیاں ہیں، جملہ تام ہو جائے گا، اسی تقدیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ حَدَّ الزِّنَا الَّذِي ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ دور کر دیں گے اس سے العذاب سزا کو، اے حد الزنا زنا کی اس حد کو، الذی ثبت بشہاداتہم جو ثابت ہوئی اس مرد کی شہادت سے، ان تشہد اربع شہادات باللہ، نہیں، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کر دے گا عورت سے عذاب کو، اور دور کر دے گا، انہا سے مراد وہی عورت جس پر زنا کی تہمت لگی ہے، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کر دے گا عورت سے عذاب کو، یعنی زنا کی اس حد کو، الذی ثبت بشہادتی جو ثابت ہوئی اس مرد کی گواہیوں سے، تو اس حد زنا کو دور کر دے گا، اس حد زنا کے عذاب کو دور کر دے گا کیا؟ ان تشہد اربع شہادات باللہ، عورت کا اللہ کے لیے 4 گواہیاں دینا، یہ 4 گواہیاں دینا اس طور پر کہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جو مرد ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے، فیما رماہا بہ من الزنا، اس بات میں جو اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، اس میں جھوٹا ہے، اللہ کے لیے 4 گواہی دے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار کہے، ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین فی ذلک، کہ اللہ کا اس عورت پر غضب ہو اگر وہ مرد اس بات میں سچا ہو۔ جب یہ 5 بار عورت کہہ لے گی تو حد زنا سے وہ بچ جائے گی، ٹھیک ہے، اور مرد حد قذف سے بچ جائے گا، قاضی میں تفریق کرا دے گا۔ آگے فرماتا ہے اللہ پاک، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ بالستر فی ذلک، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی اس بات کو چھپانے کے حوالے سے، وان اللہ تواب، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے، وان اللہ تواب، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، بقبول ہی توبہ فی ذلک، اللہ تواب ہے اس بارے میں توبہ کو قبول کر کے، حکیم فیما حکم بھی ذالک وغیرہ، اور حکیم ہے اس بارے میں جو اس نے حکم دیا اس مسئلے میں یا دوسرے مسئلے میں، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، لبین الحق فی ذالک، تو وہ ضرور اس بارے میں حق خود بخود بیان کر دیتا، نہ کسی کی گواہی کی ضرورت پڑتی نہ کسی کے لیان کی ضرورت پڑتی، اللہ خود ہی مجرم کا جرم عیا اور ظاہر فرما دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ فضل والا ہے، رحمت والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اللہ پاک نے ان کا معاملہ ان کے ثابت کرنے پر رکھا کہ تم خود اپنے معاملات کو طے کرو ہمارے بنائے ہوئے قانون کی روشنی میں۔ لَيُبَيِّنُ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ، تو ضرور اللہ اس بارے میں حق کو بیان کر دیتا، یا لَبَيَّنَ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ، ضرور اس بارے میں حق کو بیان کرتا، وَعَاجَلَ بِالْعُقُوبَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا، اور جلد تر سزا دیتا اس کو جو اس سزا کا مستحق ہوتا۔